والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کے مسئلے پہ مرزا انجینئر کی طرف سے سن 2006 میں جو 2016 میں جو اشکالات و اعتراضات اٹھائے گئے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کے جو ہے وہ ہم نے جوابات سیکھے سمجھے۔ مرزا صاحب نے جیسے کہ میں نے ابتدا کے اندر بھی بتایا تھا، مختلف مواقع پر ایک ہی رٹے کو بار بار چلایا ہے۔ مطلب 22 مارچ 2016 میں مرزا صاحب نے اس حوالے سے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ پھر بعد میں ایک ویڈیو اور بھی مرزا صاحب کی آئی تھی جس میں مرزا صاحب نے اپنے 5 رجوع کیے ہوئے مسائل کا ذکر کیا، تو اس میں بھی یہ کہا کہ جی میں جو نا پہلے اللہ کے لیے عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ وہ عرش پہ مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور ہر جگہ بھی موجود ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر اسی طرح مرزا صاحب نے 22 جون 2017 کو علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک سوال جواب کا سیشن رکھا، اور اس کے اندر بھی مختلف سوالات کے جوابات کے دوران اس سوال کے جواب میں بھی اپنے اس نظریے کا اظہار کیا، اور اس میں بعض جو مرزا صاحب کا ایرانی علم کلام ہے اس کا بھی انہوں نے استعمال کیا، وہ آج انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد مرزا صاحب نے دو ہزار 17 میں یعنی کہ اکتوبر میں پھر اس رٹے کو دہرایا، اور پھر سن 2022 کے اندر جو نا دوبارہ سے یعنی کہ انہی باتوں کو دہرایا۔ تو ہم نے جیسے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ جہاں مرزا صاحب یعنی اپنا ایرانی علم کلام انوکھے طریقے سے استعمال کریں گے تو وہاں ہم اس کا جواب دیں گے، اور جو نئی دلیل پیش کریں گے اس کا جواب دیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایک دلیل کا مرزا صاحب کی پہلے ہی حصے کے اندر جو ہے وہ جواب دے دیا۔ اسی طرح دوسرے حصے میں مرزا صاحب نے چند اسلاف امت کے یعنی اپنے اس گھٹیا نظریے کو ان کے ذمہ لانے کی کوشش کی، تو ہم نے اللہ کے فضل سے دوسرے حصے میں اس کا بھی جواب دے دیا۔ اچھا، یہ اس عنوان سے مرزا صاحب کی یہ ویڈیو کلپ ہے، ان کا آفیشیل چینل پہ موجود ہے، اللہ جل جلالہ کہاں ہے اصل عقیدہ۔ 22 جون 2017 کو یہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے، اور اس پہ مرزا صاحب نے انگریزی میں کیپشن یہ بھی دے رکھا ہے، حنفی ورسز اہل حدیث بائے انجینئر محمد علی مرزا۔ اچھا، یہ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ عام طور پر مرزا صاحب نے یہ تاثر دیا ہے کہ میں نے یعنی شروع میں ہر ویڈیو کی ابتدا میں مرزا صاحب نے یہ تاثر دیا ہے کہ جی میں نے جو نا جیسے کہ 2020 والے ویڈیو کی ابتدا کے اندر ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ استواء علی العرش کے مسئلے پر حنفیوں اور سلفیوں کا رد کیا ہے، حنفیوں اور سلفیوں کا
رد کیا ہے. اچھا دیکھیں, میں نے توجہ دلائی تھی آپ بھائیوں کو, دوبارہ سے آج دلا رہا ہوں توجہ. جو آدمی جس کی اپنی حالت یہ ہو کہ وہ 2017 میں یہ بات کہہ چکا ہے, 2016 میں کہہ رہا ہے کہ میں نے حنفیوں اور سلفیوں کا رد کیا ہے, 2017 میں وہ آدمی کہہ رہا ہے, علی الحسن نقوی کا بھی ہم پڑھیں گے اس کو, علی الحسن نقوی نے کہا سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. مرزا جی نے جواب میں کہا یہ سلفیوں سے پوچھیں جی, ہمیں تو ان کا موقف ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا, ہمیں تو ان کا موقف ہی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. علی الحسن نقوی نے کہا اور حنفیوں کا کیا ہے؟ تو مرزا جی نے جواب میں کہا وہ حنفیوں کا موقف بھی کچھ سمجھ نہیں آیا ہے. جب آپ کو اہل حدیثوں کا یا حنفیوں کا موقف ہی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے رد کس چیز کا کیا ہے؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اصل میں یہ لفظ رد جو ہے نا, اس کے اندر ایک جاذبیت ہے. ہر نگیٹو مائنڈ آدمی نا اس کی طرف فوراً لپک کر آتا ہے. رد, آرگیومنٹ, اعتراض, مقابلہ, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہر منفی مزاج آدمی جو نا وہ لپک کر آتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مرزا جی انہوں نے اپنے اس گڑبڑ گھوٹالہ عقیدے کا نام کیا رکھا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ سلفیوں اور حنفیوں کا رد کیا. اور میں عموماً کہا کرتا ہوں رد کرنے کے لیے علم کی ضرورت, لیکن یہاں تو یہ منہ نہ مسور کی دال. علی الحسن نقوی صاحب نے اس کلپ میں اچھا یہ بھی بتاؤں, میں آپ کو پھر دہرا رہا ہوں میں اس بات کو, ہو سکتا ہے نا کہ بہت سے بھائی ہمارے ایسے بھی مہربان ہیں ہمارے, جو بعض مرتبہ ایک سلسلے کو جاننے کے باوجود بھی نا سلسلے کو کسی درمیانی ویڈیو سے دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی تم نے دلیل کہاں دی ہے. نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے, وہ کہہ رہے ہوتے تم نے دلیل تو دی نہیں. اب کوئی پوچھے اللہ کے بندے, جب تو دیکھ رہا ہے کہ اس پر لکھا ہے پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 لکھا ہے اس کے اوپر, تو اس کا مطلب اس کا ایک تسلسل ہے. جو تو اسے شروع سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو تجھے اس شکایت کا موقع نہیں ملتا ہے. دوسرے لفظوں میں تیرا یہ جو تغافل ہے یہ سب پر عیاں نہیں ہوتا. لیکن بہرحال مرزا جی کے ہم نے یہ چاروں کلپ اس لیے اٹھائے ہیں کہ مرزا جی نے اپنی 2022 والی ویڈیو میں ان چاروں کلپس کا حوالہ دے رکھا ہے کہ آپ جب یوٹیوب پہ اللہ یا عرش لکھ کے سرچ کریں گے تو میرے یہ 4-5 کلپ نکل آئیں گے. تو اس لیے ہم نے یہ چاروں پانچوں کلپ اٹھائے کہ کل کو کوئی مرزا صاحب کا مقلد یہ نہ کہہ بیٹھے فلاں کلپ میں تو جو انہوں نے دلائل کے انبار لگائے تھے انہیں تو تم نے چھیڑا نہیں. کچھ بات سمجھے یا نہیں؟ بہرحال اچھا جی, علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا, یہ پھر استواء علی العرش والا جو مسئلہ ہے اس پہ آپ نے ایک عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے کہ دونوں طرف کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں. آپ اوپر بھی مان رہے ہیں یعنی عرش پر بھی مان رہے ہیں اور ہر جگہ بھی مان رہے ہیں. اب دیکھیں, مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری. بات یہ ہے کہ اگر اسلاف امت میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہوتا, مسلمانوں میں کبھی کسی کا کوئی عقیدہ گزرا ہوتا, اہل سنت میں نہ صحیح بدعتیوں میں کسی کا یہ والا عقیدہ ہوتا, تو کیا علی الحسن نقوی یہ کہتا کہ آپ نے ایک عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے؟ یہ کہتا وہ؟ اور چلو اگر اس نے کہہ دیا, شاید اس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا کہا, آپ دیکھیں گے یہ پورا کلپ آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں گے مرزا صاحب اس کے جواب میں یہ نہیں کہیں گے یہ میں نے کیا بات کر دی, اسلاف امت میں فلاں 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 صحابہ میں. تو اسلاف امت کا تو میں بتا دوں نا مرزا صاحب نے اسلاف امت کا کیا کیا, وہ بھی میں بلکہ آپ کو بتاتا ہوں, رکیے گا. تو چلے اسلاف امت ہم مرادی کہ آپ صحابہ کا نام لیتے, اہل بیت کا نام لے لیتے, جن کا آپ نام لے کے اپنا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کا ہی میں کسی کا ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ مولا علی کا عقیدہ ہے, امام حسن کا ہے, امام حسین کا ہے, زین العابدین کا ہے, فلاں کا ہے, رضوان اللہ علیہ مجمعین. لیکن نہیں, مرزا صاحب نے دیکھو کیا کہا ہے, دیکھنا ذرا. مرزا صاحب جواب میں کہتے ہیں ساروں کا یہی عقیدہ ہے, ساروں کا. اب وہ سارے سنیے گا کیا نکل کے آئیں گے, دیکھیے گا. علی الحسن نقوی صاحب نے کہا نہیں ساروں کا تو نہیں. مرزا جی نے کہا ہاں کیا ہے؟ مرزا جی نے کہا ہاں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی, مرزا جی نے کہا احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. سارے میں سے کون نکلے؟ احمد رضا بریلوی صاحب.
یہ تھے وہ سارے. کچھ آئی سمجھ میں بات؟ سننے والے کو کیا لگے گا؟ او ہو گیا، کمال ہو گیا. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں مرزا جی کہتے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھا اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استویٰ بریکٹ میں لکھا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو میرا یہی عقیدہ ہے، رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو اہل حدیثوں سے جب ہم پوچھتے ہیں، اہل حدیثوں سے جب ہم علی الحسن نقوی نے اہل حدیثوں سے کچھ پوچھنے کے لیے کہا تھا، لیکن اصل میں مرزا صاحب کو اس جگہ سے ہٹانا تھا. اس کو ساروں کا یہ عقیدہ ہے. اچھا، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے الرحمن علی العرش استویٰ کے بریکٹ میں جو لکھا، وہاں ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ اور اللہ ہر جگہ بھی موجود ہے. دیتے ہیں بازیگر دھوکا کھلا. آپ یہ دیکھیں خالی کہ سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کا موقف، آپ کو اپنا موقف احمد رضا صاحب سے مل رہا تھا. آپ نے جو حوالہ دیا ہے وہ تو الرحمن علی العرش استویٰ میں رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. انہوں نے تو یہ لکھا، ساتھ یہ تھوڑی لکھا کہ ہر جگہ موجود ہے. وہ کہاں سے لائے تم؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا، پھر کہتے ہیں تو اہل حدیثوں سے جب ہم پوچھتے ہیں، اہل حدیثوں سے جب ہم پوچھتے ہیں، یہ پوچھتے کدھر ہو تم؟ اہل حدیثوں سے دکھتے نہیں ہو، کدھر پوچھ لیتے ہو تم اہل حدیثوں سے؟ پر کبھی تو دکھ جاؤ کہ اہل حدیثوں سے تم آمنے سامنے پوچھ رہے ہو. تم تو اہل حدیثوں کے بچوں کو دیکھو تو تمہارا پیشاب نکل جاتا ہے. ہاں، تم تو اگر کسی اہل حدیث بچوں کو اپنی طرف آتے دیکھ لو تو تمہارا پیشاب نکل جاتا ہے. یہ تم پوچھتے کب ہو؟ اور وہی ہے، میرے پاس فرشتہ آتا ہے ٹیچی ٹیچی. جس میں مرزا قادیانی کو ہسٹیریا کا جب دورہ پڑتا تھا، سیم اسی طریقے سے اس کو جب دورہ پڑتا ہے تو ہم اہل حدیث سے پوچھتے ہیں. آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے خود ہی سے پوچھ رہا ہوتا ہے. چلو، علی الحسن نقوی نے کہا اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ؟ مرزا جی نے کہا ہاں جی، ہر جگہ بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب کوئی ہم وہاں بیٹھے تھے تو ہم کہتے ہیں رک ٹھہر جا بھائی، وہ بات چلی تھی ساروں کا یہ عقیدہ ہے. تو جب تو نے پوچھا اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ، تو یہ ہو گیا. اس نے جواب میں کہا ہاں جی ہر جگہ بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ ہو گئی بات. اب اس میں اس مرزا کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اس کا نام آیا؟ اسلاف امت میں سے کسی کا ذکر کرو نا یار. اسلاف امت میں پھر دوہرا رہا ہوں میں اپنی بات کہ کوئی مرزائی ہمیں یہ نہ کہتے ہیں کہ باباؤں کی بات کر رہے ہیں. نہیں، ہم تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر جگہ موجود ہے. اچھا، کہتے ہیں علی الحسن نقوی صاحب نے کہا تو اس کو تو میرا خیال اہل حدیث کفر نہیں کہتے. اس کو تو میرا خیال ہے اہل حدیث کفر نہیں کہتے. مرزا جی نہیں، کوئی کفر نہیں کہتے، نہیں کوئی کفر نہیں کہتے. ان کا وہ حلولیہ کے عقیدے کو کفر کہتے ہیں. ہم حلول تو کہہ ہی نہیں رہے، ہم حلول تو. اچھا، اب یہاں دو باتیں سمجھنے کی. دیکھیں، یہ پورا کلپ مکمل ہو جائے گا اور کہانی پتہ ہے کس گرد گھوم رہی ہوگی؟ حنفی، بریلوی، اہل حدیث. یہ پورا کلپ اس پہ مکمل ہو جائے گا مرزا جی. اور یہ دونوں مل کے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہوں گے. اب میری بات سمجھیں. جبکہ یہ 2016 کے اندر مرزا جی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مرزا جی کو تھا نا کہ میرے اوپر یہ ملبہ آ کے گرے گا، تو مرزا جی نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے 2016 میں یہ جملہ کہا تھا کہ اور پھر سلف کا جو راگ الاپتے رہنا تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. دلائل کی بنیاد پر تو اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اچھی طرح مرزا اس بات کو جانتا تھا کہ اسلاف امت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے. کوئی کسی اسلاف امت میں سے مسلمہ کسی بزرگ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. یہی وجہ مرزا نے فوراً جان چھڑائی، وہ اللہ کے پاس جا چکے، وہ جواب دیں گے. ہیں کس بات پر؟ کیا اسلاف امت کے لیے صاف بولو، کیا ان کا عقیدہ گمراہ کن تھا؟ وہ گمراہ تھے اپنے اس عقیدے میں؟ یوں بولو تو اس کے بعد تم یہ کہتے ہوئے اچھے لگو گے کہ وہ اللہ کے ہاں. کس بات پر جواب دے بھئی؟ یا تو وہ صحیح تھے یا تو صحیح ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اچھا، کہتے ہیں علی الحسن تو اس کو تو میرا خیال اہل حدیث کفر نہیں کہتے ہیں. مرزا جی نہیں، کوئی کفر نہیں. تو کہتے ان کا وہ حلولیہ کے عقیدے کو کفر کہتے ہیں. ہم حلول تو کہہ ہی نہیں رہے. سنیے گا ذرا بات. دیکھیں،
یہ مسئلہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کتاب و سنت کا اور اس کتاب و سنت سے حاصل فہم رکھنے والے اسلاف امت کا. ٹھیک ہے، جتنی قرآن کی آیات جو اللہ رب العزت کے استوا کو اور علو کو ثابت کرتی ہیں، اللہ کی بلندی کو، جب ایک آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ان سب کا منکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ میرے ہاتھ میں معرفت علوم الحدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 84 کے اوپر وہ کہتے ہیں، امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، امام ابن خزیمہ جن کی صحیح ہے، وہ کہتے ہیں من لم یقر بان اللہ تعالی علی عرشہ قد استوى فوق سبع سماوات، جو شخص یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر 7 آسمانوں سے اوپر مستوی ہے، فہو کافر بربہ، وہ اپنے رب کا جھٹلانے والا ہے، کافر ہے. یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی والی بات نہیں ہے. سمجھو یہ مرزا جو اپنی دکان چلا رہا ہے نہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کر کے فرقہ واریت کر کے، یہ مسئلہ ان کا نہیں، یہ اسلاف امت کا. یہ کفر، یہ حلول کے اوپر وہ کفر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ رب العزت 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، جو یہ اقرار نہ کرے وہ کافر ہے. یہ حلول کے اوپر ہی بات ہے. سنیں ذرا بات کو، حلول تو اس کا پھر گھٹیا درجہ ہے، اس عقیدے کا اور گھٹیا درجہ ہے. سمجھے گا ذرا بات کو. اچھا جی، کہتے ہیں کہ ہم حلول تو کہہ ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. بخاری مسلم میں آیا ہے وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو تو غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. تو حاضر ہے وہ. تو تبھی حضور نے کہا تم غائب کو نہیں سنا رہے ہو، ایسے کو جو موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ اچھا جی دیکھیں، یہ جتنے مرزا صاحب نے یہ جو رٹا مارا ہے، ان سارے دلائل کا جواب ہم نے پہلے حصے میں مرزا صاحب کو دے دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب مرزا صاحب کی مانوی تحریف ملاحظہ کریں. جو مرزا صاحب نے مانوی تحریف اس کے اندر کی ہے کہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے نا کہ جی تو غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. تو حاضر ہے وہ وہاں پہ. تو تبھی حضور نے کہا تم غائب کو نہیں سنا رہے ہو، ایسے کو جو موجود ہے، ایسے کو جو موجود. اور اللہ کی قسم بخاری ہو یا مسلم، یہ حدیث کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہو کہیں بھی موجود کا لفظ نہیں ہے، کہیں بھی موجود کا لفظ نہیں ہے. یہ مرزا کی باقاعدہ مانوی تحریف ہے. کہتے ہیں کیسے موجود ہے؟ وہ قرآن میں آیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ انوی اور سلفی دونوں ایکسٹریم رویے ہیں. ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تو ایسے پبلک کو دائیں بائیں، ایک منٹ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کیا معنی ہوا کہ وہ یہاں موجود ہے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ مرزا جی نے کیا کہا؟ ایسے کو جو موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ وہ قرآن میں آیا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. آگے مرزا جی کہہ رہے ہیں تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ حنفی اور سلفی دونوں ایکسٹریم رویے ہیں آج کے دور میں. ابے ٹھہرو تو صحیح، یہ جو قرآن میں آیا ہے وہ موجودگی ثابت کرنے کے لیے تم نے پڑھا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے، یا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ ہے مرزا جی. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ کتنی عیاری کے ساتھ مرزا نے یعنی آیا تو پڑھے گا اور فوراً آگے نکل گیا. کہتے ہیں تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ حنفی اور سلفی دونوں ایکسٹریم رویے ہیں. کسی کے ایکسٹریم رویوں پر ہونا یعنی کہ یہ ایکسٹریم رویہ ہے، یہ آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ عقیدہ کیسے ہوگا بھائی؟ کسی کے رویے کو سمجھ لینا یہ عقیدہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک نیا علم کلام ہے. یہ علم کلام جہلم کے برف خانے میں نکلا ہے، زنگ آلود سلوں کی مشینوں کے درمیان سے. کہتے ہیں ہم تفویض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی. علی علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے آپ تھوڑا سا یہ کلیئر کریں، یہ مسئلہ یہ ہے جس میں آپ کی میرے خیال ہے تکفیر ہوتی ہے. آپ کی تکفیر ہوتی ہے. آپ یقین کریں یہ مطلب میں آپ کو بتاؤں، وہ اب حدیث ہے ہمارے ہاں ہر بچے کو پتہ ہوتی ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً، شاید صحیح مجھے نام یاد نہیں ہے، شاید صحابی
کون تھے وہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر سے گزر ہوا تو وہ رو رہے تھے کہ تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضرت مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے حیرت سے تعجب سے کہنے لگے سبحان اللہ، کیا کہہ رہا ہے تو؟ کیا مطلب ہے اس بات؟ اپنے لیے منافق تک کا لاہے کا استعمال کرنا مومن کی شان ہو سکتا، یا اپنے لیے سن لینا یا برداشت کر لینا مومن کی شان ہو سکتا؟ آپ اندازہ تو کریں ذرا، اگر ایک آدمی حقیقت میں اللہ کی توحید کا، اس دین کا صحیح معنوں میں تسلیم کرنے والا ہو، اسے کوئی آدمی کافر کہہ دے، وہ اس کا جینا حرام کر دے گا کہ تو نے مجھے کافر بولا کیسے؟ سمجھے یا نہیں؟ لیکن اب ذرا ادھر دیکھیے گا، جہلم ارادہ یہ رنڈوی اتنی ڈھیٹ ثابت ہوئی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں یہ کیا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ جی نہیں مجھے آپ تھوڑا سا یہ کلیئر کریں، یہ مسئلہ ہے جس میں آپ کی میرے خیال ہے تکفیر ہوتی ہے۔ مرزا جی ہاں میری کہاں سے تکفیر ہوتی ہے؟ یہ ہنسا ہے، یہاں آپ ویڈیو میں دیکھیں، بے غیرتوں کی طرح ہنسا ہے، نہیں سمجھے؟ ورنہ تکفیر لفظ آنے کے بعد تو آدمی کے 14 تباہ کرو گا۔ کون ماں کا لال میری تکفیر کر رہا ہے؟ کس بات پہ میری تکفیر کر رہا ہے؟ نہیں سمجھے ہو بات کو؟ بٹھاؤ تو صحیح میرے سامنے بیٹھ کے کوئی تکفیر کرے، ایسا ہوتا ہے نا؟ میں کورٹ میں جاؤں گا، کس نے میری تکفیر؟ میرے کو تو بڑا شوق ہو رہا ہے نا آج کل قانون کھیلنے کا۔ میری کہاں سے تکفیر ہوتی ہے؟ علی علیہ السلام نے کہا مجھے شک ہے، مجھے کلیئر کریں۔ یہ بھی کٹنی ہے، بڑی کٹنی ہے یہ، مجھے شک ہے مجھے کلیئر کریں۔ مرزا نے کہا تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی، تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی۔ اب دیکھو آپ سب ہوشیار ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ رسیاں، یہ جادوگر رسیاں پھینک رہا ہے، دکھائے گا کیا؟ تیار ہو جاؤ دیکھنا ذرا۔ مرزا کہتا ہے تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی، تکفیر تو یہ دونوں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، میں تو دونوں کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ کیا ہیں؟ رسیاں ہیں، سانپ۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں رکو، وہ پوچھ رہا ہے تمہاری اس مسئلے پہ تکفیر ہوئی ہے، اس کا جواب دو۔ کون ہے وہ تکفیر کرنے والے، اور جس بنیاد پہ انہوں نے تکفیر کیا ان بنیادوں کا جواب دو۔ یہ ایک دوسرے کی کرے، وہ یہ کرے وہ کرے، وہ بات کی بات ہے، تیرے اوپر جائیے پہلے تو اس کا جواب دے۔ اور نہیں سمجھو، یہ طے شدہ بات ہے کہ مرزا پہ باقاعدہ اس گمراہی کی وجہ سے 2017 میں ہی کفر کا فتویٰ بھی لگ چکا ہے، اور یہ ان کے علم میں بھی آئی تھی بات۔ یہ دیکھو آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کس نے یہ مجاہدانہ کام کیا ہے، لیکن بہرحال یہ کام ہوا ہے۔ اچھا جی، تو میں تو دونوں کو صحیح مانتا ہوں، یہ ذہن میں رہے گا، یہ جملہ ذہن میں رہے گا، میں تو دونوں کو صحیح مانتا ہوں۔ اب پوچھے کوئی اس سے تو بھائی تو رد کس کا کر رہا تھا؟ کیا یار، اللہ کی قسم اس کو سننے والے ہیں یار۔ میں کہتا ہوں آدمی میں ذرا شعور ہو، ذرا اسے غور سے سن رہا ہو، وہ اسے اس کے جملوں میں پکڑے گا۔ درو گورا حافظہ نباشت، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے کو اپنے حافظے کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کیا بولا اور اب وہ کیا بولنے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ویسے وہ چوچو رد کر رہی تھیں دونوں کا، اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں ہی، میں دونوں کو صحیح مان رہا ہوں، میں دونوں کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، علی علیہ السلام نے کہا میرے خیال سے یہ آپ کا کفری عقیدہ کسی کو نہیں کہتے، میرے خیال سے یہ آپ کا کفری عقیدہ کسی کو نہیں کہتے، اس کو شاید آپ کا کفری عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ ذرا کلیئر کریں کہ حنفیوں کا موقف کیا ہے، سلفیوں کا کیا ہے، اور آپ کا کیا ہے۔ اچھا، یہاں سے نا میں سب سے پہلے تو آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ سلفی لفظ آ رہا ہے، اہل حدیث لفظ نہیں آ رہا، یہ نوٹ کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اصل میں کیا ہے کہ یہ ٹرمینالوجی ہے نا اہل حدیث، یہ اصطلاح ایک نئے جماعتی بھائی کو متعارف ہوتی ہے، لیکن سلفی یہ ہر ایک کو ایک دم متعارف نہیں ہوتی۔ ایک چند عقائد و چند چیزیں پڑھا ہوا آدمی خود کو اہل حدیث کہنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ وہ منہج سے پوری طریقے سے وابستہ بھی ابھی نہیں ہوا ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو
عقائد کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, وہ قبر پرستی وغیرہ چند ایک چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ منہج کیا ہے, عقائد کیا ہے. استواء علی العرش کا مسئلہ ان میں سے ایک مسئلہ ہے, ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتا, عام طور پہ نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے سلفی کہہ کے جو چلاکی کی جا رہی ہے نا کہ عام اہل حدیثوں کو پھانسا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے مکاری, کہ جن کو وہ اپنا عقیدے آہستہ آہستہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے نا, ان کے ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو ہائی جیک کرنے میں یہ کامیاب ہو جائے. یہی وجہ لفظ اہل حدیث یہاں استعمال نہیں کر رہا. اچھا, کہتے ہیں میرے خیال سے آپ کا کفری عقیدہ کسی کو نہیں کہتے, اس کو شاید آپ کا کفری عقیدہ کہتے ہیں. ذرا کلیئر کریں کہ حنفیوں کا موقف کیا ہے, سلفیوں کا کیا اور آپ کا کیا ہے. اچھا یہ بھی دیکھ لیں اب ذرا بات کو, حنفیوں کا کیا ہے, سلفیوں کا کیا ہے, آپ کا کیا ہے. ہم بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو کچھ بھول تو نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کیا, سوچو, ذہن پہ زور ڈالو, اگر تمہارے پاس ہے تو. پتہ لگا نہیں. اثنا شری کہاں جائیں گے, نہیں ہے کیا وہ, انہیں نہیں گن لیا, سلفیوں کو گن لیا, حنفیوں کو گن لیا, اثنا شری انہیں بھی تو گنو, پھوپھی کے لڑکے ہیں. بات تو یہ ہے نا, ان کو نہیں گنوں گا, کبھی بھی ان کے عقیدے پہ کسی طرح زد نہ پڑ جائے. میں تو بیٹھا ہی اس لیے ہوں, میں تو بیٹھا ہی اس لیے ہوں, کھلایا ہی مجھے اس لیے جا رہا ہے. اچھا جی, مرزا جی نے کہا نہیں, کون سا فریق کہتا ہے میرا کفری عقیدہ ہے. مرزا جی ہم کہتے ہیں. کیا کرو گے, کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں نہیں, کون سا فریق کہتا ہے میرا کفری عقیدہ ہے. علی الحسن نقوی نے کہا یہ مطلب ہے, مجھے باتوں سے لگا ہے نا, جیسے وہ 2-1 ویڈیوز دیکھی ہے نا, دیکھا کٹنی کو, کٹنی شروع کی درس ہوئی تھی کہ وہ آپ پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, آہستہ آہستہ کہاں پہنچ گئی ہے. نہیں وہ میں 2-4 ویڈیوز میں دیکھا تھا. اچھا, مرزا جی نے کہا کون کہتے ہیں, سلفی. علی الحسن نے کہا جی. مرزا جی سلفی. علی الحسن نے کہا حنفی تو میرا خیال ہے اس مسئلے میں ان تک آپ کی بات ہی نہیں پہنچی. حنفیوں تک آپ کی بات نہیں پہنچی. یہ پتہ نہیں ملینز آف فالوورز کہاں ہوتے ہیں. ملینز آف فالوورز کا جو ہم وہ آئے دن چونا لگتا ہوا دیکھتے ہیں لوگوں کو, یہ ملینز آف فالوورز کون ہیں. یہ سی بھائی اہل حدیثوں کے لیے تو مرزا جی مسئلہ 157 میں کہہ چکے ہو, آپ کی تعدادی کتنی ہے, آپ تو آٹے میں نمک ہو, تو وہ ملینز آف فالوور اہل حدیث تو ہے نہیں. حنفیوں تک بات پہنچی نہیں ہے, تو وہ ملینز آف فالوورز کون ہیں, ایرانی ساختہ تو نہیں ہے. نہیں سمجھے. 12 مرزا جی نے کہا او ہو کس کس موضوع پہ. علی الحسن نے کہا سلفی. مرزا جی سلفی کہتے ہیں نا. علی الحسن نے کہا جی. مرزا جی نے کہا تو میرے بھائی سلفی تو اس مسئلے پر حنفیوں کو بھی کافر کہیں نا. ابے تو پہلے اپنا تو مان لے, پھر پلٹ گیا. تو اپنی بات کر پہلے, حنفیوں کو کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے وہ تو ہمارا اور حنفیوں کا معاملہ رہ گیا. تو اپنی بات کر, تو کیا کہہ رہا ہے, تو نہیں ہے, تو مانتا ہے, ہاں بات کرو. گو اگر نہیں تو ہے نا تمہارا کفری عقیدہ. کہتے ہیں تو میرے بھائی سلفی تو اس مسئلے پر پھر حنفیوں کو بھی کافر کہیں نا, مجھے تو نہ کہیں, میرا تو تفرد نہ ہوا استواء علی العرش کے مسئلے میں, حنفیوں کو بھی کافر کہیں نا. اچھا جب بھائی تیرا تفرد نہیں رہا, ایک بات ہے مثال کے طور پہ, تو حنفیوں کو سلفیوں کا رد کرنے بیٹھا تھا, تو تھا ہی منفرد, تیسرا تو نے گنا نہیں تھا, امت میں اکیلا تو ہی گھومتا نظر آ رہا تھا, ایسا تھا یا نہیں. تیسرے کو تو نے گنا نہیں, تو کون گھومتا نظر آ رہا ہے اس عقیدے پہ, تو کہہ رہا ہے میرا تو تفرد نہ ہوا نا. بس تیرا نہیں تو کس کا ہے. سمجھے ہے کچھ بات کو, یہ بوکھلائی ہوئی آتما سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. اچھا جی, استواء علی العرش کے مسئلے پہ حنفیوں کو بھی کافر کہنا تو میری صرف تکفیر تو نہ ہوئی اگر وہ کرتے ہیں. علی الحسن نے کہا نہیں, سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. مرزا جی نے کہا یہ سلفیوں سے پوچھا جی, ہمیں تو ان کا موقف ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور میں آپ کو بتاؤں, اسلام کا کوئی عقیدہ اور نظریہ ایسا نہیں ہے, کوئی ایک نہیں ہے, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, کوئی ایک عقیدہ اور نظریہ اسلام کا ایسا نہیں ہے جو مرزا کو صحیح طریقے سے سمجھ آیا ہو. مرزا نے تو اپنی دکان چلانے کے لیے کیا یہ ہے کہ بریلویوں کی دیوبندیوں کے خلاف, دیوبندیوں کے بریلویوں کے خلاف, اہل حدیثوں کی ان کے خلاف, ان کے اہل حدیثوں کے خلاف, اثنا شروع کی ان کے خلاف, ان سب کے اثنا شروع کے خلاف جو لکھی ہوئی اردو لٹریچر کی کتابیں پڑھ کے رٹ کے آگے بیٹھ کے اس میں سے
وہ باتیں کہ جو کتابوں کے اندر دب گئی تھی اس کو بار بار بیان کرا، اس سے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کروایا. ہر کنٹروورشل ایشو، ہر متنازع مسئلہ، بلکہ پچھلے دنوں وہ اپنا، میں نام بھول گیا اس کا، جس کو اس نے انٹرویو دیا تھا، آپ بھائیوں میں سے کسی کو اگر پتا ہو، بلال کتب کو تو اس نے شکریہ ادا کر، ہم نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا تھا. بلال کتب کو تو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ یعنی کنٹروورشل لفظ اس نے استعمال کیا ہے، کہتا ہے کہ ان حساس موضوعات پہ جو علماء کو آپ نے لا کے بٹھایا یہ اس وقت کی ضرورت ہے. حساس موضوعات اس وقت کی میں نے وہاں بتائی تھی یہ بات کہ انہی سے تو اس کی دکان چلتی ہے کہ اگر یہ فرقہ واریت نہ کروائے، یہ اختلافات کو نہ چھیڑے تو یہ ایک دن میں نہیں چل سکتا. آپ سمجھیں کہ جب یہ کہا گیا کہ جی سلفی موقف کیا، تو وہ جواب میں کریں سلفی سے پوچھے. جی تو کوئی پوچھے اگر یہ سلفیوں سے پوچھنا تھا تو یہ کائی کے لیے بیٹھا تھا بھائی؟ تو نے اس مسئلے پہ بات ہی کیوں کی اگر پوچھنا ہی سلفیوں سے تھا؟ ایک بات کہتا اچھا علی الحسن نے کہا کہ اور حنفیوں کا کیا تھا؟ نے کہا وہ حنفیوں کا موقف بھی کچھ سمجھ نہیں آیا، نہ سلفیوں کو سمجھ میں آیا نہ حنفیوں کا. اچھا ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں. اور ابھی پہلے کیا بول گیا؟ میرا تو تفرد نہ ہوا نا. اور اب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں. اچھا ہم آپ سے آپ کا موقف سن لیتے ہیں مرزا جی، لیکن یاد دلاتے چلیں گے آپ کو. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. موقف دینا کیا ہے؟ بت پرستی. اور مرزا جی اس بت پرستی کو توڑ کے خود بت بن کے بیٹھ گئے، اور مرزا جی کے مقلدین اس بت پرستی کو چھوڑ کے آگے اس بت پرستی میں ملوث ہو گئے. دیکھو ذرا، ہم آپ کو اپنا موقف دیتے ہیں اور ہمارے جیسا ہوتا تو اسی ٹائم ٹانگ دیتا، اسی ٹائم ٹانگ دیتا ہے. موقف لفظ منہ سے صحیح بتا رہا ہوں، آپ ایک سیکنڈ کا کار میں سے میں لٹکا دیتا. موقف کیا چیز ہو تم جو تم سے موقف لیں گے؟ تم تو وہ کہ گھر میں بات کرو تو لوگ کہتے ہیں چپ تجھے پتا کیا ہے، تم تو وہ آدمی ہو تمہارا ہم موقف سنیں گے. ابھی ہمارے اتنے برے دن آئے؟ کہتے ہیں ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. یہ کام کی بات ہے. اب یہاں سے نا میں پھر بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا. آپ پہلا حصہ سن لیں، اللہ کہاں ہے. مرزا صاحب کو جواب کا جو پارٹ 1 ہے نا وہ آپ سن لیں. مرزا صاحب نے جو قرآن اور حدیث سے اپنے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کی نا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا جواب دیا ہے. کہتے ہیں قرآن پاک میں استواء علی العرش کی آیات بھی ہیں. ٹھیک ہے جی، امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پہ استوا معلوم ہے. کتاب الاعتقاد امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا استواء علی العرش معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، یعنی یہ نون ہے، سوال کرنا بدعت ہے. یہ جو بال کی کھال اتار رہے ہیں چاہے حنفی ہوں سلفی ہوں، میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں. اچھا اب دیکھیں، سلفی موقف مجھے پتہ نہیں، حنفی موقف مجھے پتہ نہیں، میں اپنا موقف بتا دیتا ہوں. اپنے موقف میں کیا بتایا؟ استواء علی العرش کی آیات ہیں. امام مالک نے کہا استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، سوال بدعت ہے. تو جو بال کی کھال اتارے ہیں چاہے حنفی ہو سلفی ہو، میں ان دونوں کو غلط سمجھتا ہوں. ہو گیا؟ ہاں. تیرا موقف کہاں ہے؟ ابے استواء علی العرش کی آیات ہیں، امام مالک نے یہ کہا، فلاں ہو گیا، سب ہو گیا. تیرا موقف کہاں ہے؟ وہ جو تو کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کدھر ہے؟ یہ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ، آگے انتظار کرتے رہیے گا، انتظار کرتے رہیے گا. یہ جو بال کی کھال اتار رہے ہیں چاہے حنفی و سلفی، میں دونوں غلط سمجھتا ہوں. ہم وہاں بیٹھے ہو تو کہتا ہے بھائی کیا منگوائیں کالی کافی؟ کیونکہ ذرا 1.5 منٹ پہلے ہی تو حضرت صاحب کہہ کے آ چکے ہیں کہ تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی، تکفیر تو یہ دونوں ایک دوسری کرتے ہیں. میں تو دونوں صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو دونوں کو صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن وہی کہتے ہیں چاہے حنفی ہو سلفی، میں دونوں کو غلط سمجھتا ہوں.
یہ ہے مرزا جی. آدمی، میں صحیح بتا رہا ہوں، آدمی اسے غور سے سنے، یہ وہ ہے کہ یہ 1 منٹ کے اندر ہی اپنی بات کو غلط جھوٹا ثابت کر جاتا ہے. یقین کریں. کہتے ہیں کہ جی وہ علی الحسن نقوی صاحب نے فوراً کہا، حنیف قریشی صاحب نے وہ ایک بولڈ ٹی وی والے پروگرام میں کہا ہے جی یہ ترجمہ یہ آپ نے غلط کیا. مرزا جی نے کہا چلیں وہ صحیح ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے کر دیں. علی الحسن نقوی صاحب نے کہا نہیں، وہ اگلے دن میں نے پروگرام دیکھا. علی مرزا نے کہا وہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، ان کو کہیں ان کو ترجمہ چھوڑ دیں. مطلب بریلوی نے تو ترجمہ کر کے بتا دیا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آیات میں آتا ہے. اس کا ترجمہ احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو بس یہ میرا عقیدہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ بریکٹ احمد رضا بریلوی صاحب نے کہاں سے نکالی؟ لیسا کا مثل شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، وہ ہر شے سنتا اور دیکھتا ہے، سمیع اور بصیر ہے. صحیح. اچھا جی، حنیف قریشی صاحب نے کہا آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. صحیح. وہ ترجمہ کیا؟ الرحمن علی العرش استویٰ کا. انہوں نے کہا کہ جی آپ صحیح ترجمہ کر دیں. اچھا اب تک صحیح ترجمہ اس آیت کا کیا ہے وہ مرزا نے بتایا. بھئی احمد رضا خان صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ صحیح ہے، یوں بول دے اپنی زبان سے، بس جو وہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، بس ختم. یہ بولا ہے نہیں، وہ تو ان کو بتانے کے لیے نہیں، احمد رضا صاحب نے ترجمہ کیا ہے، میرا بھی وہی عقیدہ ہے. ہاں تو یہ بول کے وہ ترجمہ صحیح ہے، یہ بولا ہے نہیں، کیونکہ وہی نا کہ یہ بریکٹ کہاں سے آئی، خود ہی آگے لایا نا، دیکھو کہ یہ بریکٹ کہاں سے آئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی رحمان عرش پہ مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق، تو بس میرا یہی عقیدہ ہے. تو بس اس کا یہی عقیدہ ہے. میں بتاؤں آپ کو اس کا کیا عقیدہ ہے. علی الحسن نقوی نے کہا اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ؟ تو مرزا جی نے کہا ہاں جی ہر جگہ مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یہ تھا نا پورا کیا بنا، یہ تھا نا عقیدہ. اب تو پڑھے جا رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اور یہ ساتھ ساتھ احمد رضا صاحب کا ترجمہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمان عرش پہ مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. یہ بالکل یہاں تک تو بات صحیح ہے. ابے وہ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. وہ تو نہ اس ترجمے میں، نہ اس ترجمے کے بریکٹ میں، اور نہ اب تک تو اب بتا رہا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا جی. کہتے ہیں یہ بریکٹ احمد رضا صاحب نے کہاں سے نکالی؟ لیسا کا مثل شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، وہ ہر چیز سنتا اور دیکھتا ہے، سمیع اور بصیر ہے، موجود ہے. ابے کیا یہ سمیع و بصیر تو ہماری دلیل ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اس کو موجود ہونے کی ضرورت، وہ سمیع اور بصیر ہے، سب کچھ سنتا اور یہ تو ہماری دلیل ہے. تو کہاں سے پڑے جا رہا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بہرحال تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اندھوں میں پائرٹ راجا. سنو علی الحسن نقوی نے کہا اچھا ایک سوال. علی الحسن نقوی نے کہا اچھا ایک سوال. ہم ہوتے تو ہم کہتے گدی اسٹاپ رکھ رہے ہو، رکھ لو، بہت دل کر رہا ہے، تیرا پہلے والے سوال کا حل ہو گیا تو تو دوسرا کیوں کر رہا ہے؟ ابے وہ ہر جگہ موجود ہے، کب بتایا اس نے جو تو اب دوسرا کرنے لگا ہے؟ پھر کہتے ہم سیٹ اپ سے نہیں بیٹھتے. بولا تھا نا مسئلہ 157 میں کہ ہم سیٹ اپ سے نہیں بیٹھتے، تیاری سے نہیں بیٹھتے. اچھا جی. علی الحسن نے کہا اچھا ایک سوال. علی مرزا نے کہا جواب، تو مجھے کون سی قدغن ہے جب میں کہہ رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے؟ شان کے لائق ہے. اہل حدیث ایک اسٹیپ آگے کود پڑتے ہیں کہ جی وہ شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا سنتا ہے، خود نہیں. سمجھے ہیں؟ وہ دیکھتا سنتا ہے، خود نہیں. اچھا جی. اب سننے والے کو کیا لگے گا؟ اہل حدیث اپنے گھر سے گھڑ کے لائیں؟ چلے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ خود ہے یا نہیں ہے، میں تو اس چکر میں ہی نہیں پڑا. میں نے کہا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں، اگر حنفیوں کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں. اچھا کوئی پوچھے، وہ علی الحسن نقوی نے بولا کہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، میں ذرا دوسری سوال کر لوں. مرزا نے مطلب مرزا کا وہ والا بٹن تو دبا ہوا تھا نا، مروانے والا، بیچ چوراہے پہ پٹوانے والا. تو یہی بجائے فوراً تو مجھے کون سی قدغن ہے جب میں کہہ رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے؟ شان کے لائق ہے. قدغن مرزا جی یہ تھی دلیل.
ابے تو پیچھے کتنی آرام سے بار بار بولتا رہا الرحمن علی العرش استویٰ، فلاں کا ترجمہ دیکھ لو، بریکٹ کی دلیل یہ ہے. جب تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ موجود ہے تو اس میں مجھے کیا قدغن ہے؟ قدغن یہ ہے آیت تو پڑھ، حدیث تو پڑھ، ثابت تو کر. وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں اہل حدیث ایک اسٹیپ آگے کود پڑتے ہیں کہ جی وہ شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا سنتا خود نہیں. حالانکہ مرزا صاحب جب اپنی ترجمانی کرنے بیٹھے تھے نا تو مسئلہ 157 میں مرزا جی نے یہ بات کہی تھی، دیکھو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا، سچی وکالت کریں. جب آپ اہل حدیثوں کی وکالت کرنے بیٹھے تھے تو آپ کو کیا کرنا تھا؟ فراڈ نہیں، جھوٹی وکالت نہیں، سچی وکالت. اہل حدیث ایک اسٹیپ آگے کود جاتے ہیں، جو آپ نے بول کے نا ایسا تاثر دیا پبلک کو کہ جو اہل حدیث اپنے گھر سے گھڑ کے لائے. میں آپ کو بتاؤں، جس سورۃ طٰہٰ کو پڑھنے کی طرف آپ نے توجہ دلائی مرزا جی، اسی کے اندر آیت نمبر 46 ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا لا تخافا اننی معکما، تم دونوں خوف مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اسمع و ارا، سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے اپنا خود اللہ نے بتایا ہے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا سماعت و بصارت، اس کی موجودگی نہیں. یہ اہل حدیثوں نے اپنے گھر سے عقیدہ نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور مرزا جی ہم تو تمہیں یہ بھی کہتے ہیں، یہ کہہ دو، تم یہ کہہ دو کہ تم نے اپنی طرف سے معنی کیے ہیں، ہم تمہارا سینڈوچ بنا کے بغیر کیچپ کھا جائیں گے. تم یہی کہہ کے دکھا دو کسی دن جرت کر کے. کہہ رہے ہیں مرزا جی تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ خود ہے یا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں کہا. اچھا ہو سکتا ہے وہ ہمیں علی الحسن نقوی نے کہا اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ؟ مرزا جی نے کہا ہاں جی ہر جگہ بھی مانتے ہیں، ہر جگہ بھی. اور کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ خود ہے یا نہیں ہے. ابے تو جب تو ہر جگہ مان رہا ہے تو وہ خود کے لیے مان رہا ہے کسی اور کے لیے مان رہا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات خود کے لیے مان رہا ہے کسی اور کے لیے مان رہا ہے؟ سمجھیں؟ آدمی ایک دفعہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی بدعی عقیدے کی طرف، من گھڑت عقیدے کی طرف جاتا ہے نا، اس کا یہ اثر ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کتنی بتنگڑ بنانے پڑ رہے ہیں اس کو، اس سے بن پا رہے نہیں. اچھا جی کہتے ہیں میں نے کہا جیسا کہ اس کی شان کا لا گیا، اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں، اگر حنفیوں کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں. اچھا تو نے موقف کس کا رد کرنے بیٹھا تھا بے؟ نہیں سمجھے؟ میں نے حنفیوں اور سلفیوں کا رد کیا ہے. ابے تو یہاں کہہ رہا ہے اگر ان کا موقف صحیح ہو تب بھی میں ون ون سچویشن میں، اور اگر حنفیوں کا تب بھی میں ون ون سچویشن میں. ابے بھائی تو رد کس چیز کا کرنے کے لیے بیٹھا تھا؟ او یار سننے والی پبلک کی جناب میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے، اللہ کے بندوں اپنے ساتھ انصاف کرو. کیوں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں فٹ بال بنتے ہو؟ دیکھ تو لو ذرا کہ وہ آدمی 1 منٹ پہلے کچھ کہتا ہے، 3 منٹ بعد کچھ کہتا ہے، اگلے 5ویں منٹ میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، 7ویں منٹ تک وہ جا کے کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کو اس نے بھی پیچھے کہا ہے، پیچھے کہہ کر آیا ہے یہ جملہ کہ تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ حنفی اور سلفی دونوں ایکسٹریم رویے ہیں آج کے دور میں. تو اگر وہ ایکسٹریم رویے تھے تو نے کہا ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی تو ون ون سچویشن میں، تو ایکسٹریم رویہ تجھے ون ون سچویشن کیسے دلوا سکتا ہے بھائی میرے؟ یا تو یہ مان کہ ہاں ان کا عقیدہ صحیح ہے، میں نیا گھڑ کے لایا ہوں، میں انوکھا بننے کے لیے کچھ اور چیز نکال کر لایا ہوں. اچھا جی علی الحسن نے کہا اچھا میری ایک اہل حدیث محدث سے بات ہوئی، وہ تو بلکہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی یہ جو آیت ہے نا اس کو تو لوگ سمجھتے ہی نہیں مسئلہ. میں نے کہا کیا کہ اللہ شارک سے قریب ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی شارک سے قریب ہیں. مرزا جی استغفر اللہ واتوب الیہ. سننے والا کوئی سننے سے ہی تو کوئی مجھ پہ کفر عائد نہیں ہو گیا.
وہ مجھے پتا ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے بندے قریب ہوتے ہیں، اس کو کہیں اس کو کہیں اس کی تو تعویل فرشتے کرتے ہو، وہاں جو آتا ہے کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا اور 5 نہیں ہوتے، چھٹا اللہ ہوتا، اس کی بھی تعویل کرو۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ذرا سمجھیے گا۔ مرزا جی علی الحسن نقوی تو بیچارہ وہ تو اس کو تو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے، خود مرزا جی نے مسئلہ 157 میں ایک جگہ کہہ دیا تھا تم بس سارا دن مناظرے ہی دیکھتے رہتے ہو یوٹیوب پہ، تو پتہ لگ گیا تھا کہ علی الحسن نقوی کی کل کائنات یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو ہے ایک دوسرے کی مناظرے بازی دیکھ کے اور آ کر یہاں پر اپنا جو ہے نا فرسٹریشن نکالنا ہوتا ہے، اور اس کو مل گیا پلا پلا، یہ اس کو اپنے استعمال میں لے لیتا ہے۔ بہرحال اور جو یہ چوچو خود اٹھی نا جہلمی رادہ فوراً جھم کے ہلاتے ہوئے اپنے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 163، یہی آیت جس کو یعنی کہ مرزا جی نے اللہ یعنی کہ شارک سے زیادہ قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ کاف کی آیت نمبر 16، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہی انسان کا خالق ہے اور اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو برے بھلے خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں جو خیالات آئے ہیں ان سے درگزر فرما لیا ہے، جب تک کہ وہ زبان سے نہ نکالیں یا عمل نہ کریں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں، یعنی ہمارے فرشتے، یعنی ہمارے، اور بعضوں نے کہا ہے ہمارا علم۔ تو یہ موقف اہل حدیث محدث کا ہے یا سلف صالحین کا ہے؟ آپ اندازہ کریں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید سے مراد فرشتے، یہ تو اسلاف امت بھی کہتے آئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ذرا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 23، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہی نحن اقرب من الیہ حبل الورید کہتے ہیں۔ یہ قرب کی تمثیل ہے، یعنی شارک جتنی اس کے قریب ہے اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرب مسافت کی بنا پر نہیں ہوتا، یہ قرب مسافت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ اللہ فزیکلی کوئی نعوذ باللہ قریب ہوا۔ ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ یعنی شارک کو اس پر جو غلبہ ہوتا ہے ہم اس پر بھی ہم اس سے بھی زیادہ اس پر ملکیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی رگ ہے جو دل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ قرب علم اور قدرت کا قرب ہے، انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے چھپے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یعنی جب دونوں فرشتے اس کے عمل کو لے لیتے ہیں تو ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وہ 2 فرشتے جو اس پر مقرر ہیں، یعنی ہم اس کے احوال سے آگاہ ہیں، ہم کسی فرشتے کے محتاج نہیں جو اسے خبر کرے، لیکن دونوں فرشتوں کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بتائیے، یہ بات امام قرطبی نے کہی۔ اچھا جی، پھر دیکھیں سمجھیں ذرا اس بات کو، ہم تو کہہ رہے ہیں مرزا جی، اچھا پھر یہ دیکھیں کہ یہ تفسیر طبری ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس اپنی کتاب کی جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 415 کے اوپر وہ کہتے ہیں، یعنی یہی آیت وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بِالْعِلْمِ بِمَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس سے مراد اس کے دل میں آنے والے وہ خیالات ہیں، اللہ کہتا ہے ہم اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ یقول تعالیٰ ذکرہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِنسَانِ مِنْ وَرِيدِ حَلْقِهِ، ہم انسان کے حلق میں موجود شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ حِينَ يَتَلَقَّى الْمَلَكَانِ، یہاں تک کہ جب 2 فرشتے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہی بات کس نے کہی؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی ہے۔ تو جب علی الحسن نقوی نے کہا نا کہ جی اچھا میرے ایک حدیث محدث سے بات ہوئی، تو وہ تو کہنے لگے، کہتے جی یہ جو آیت ہے نا اس کو تو لوگ سمجھتے ہی نہیں مسئلہ۔ میں نے کہا کیا کہ اللہ شارک سے قریب ہو، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی، یعنی کہ اللہ کے فرشتے جو نا شارک سے قریب مرجو استغفر اللہ واتوب الیہ۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، امام قرطبی، امام ابن کثیر پہ پڑھا، پہلے کن پہ پڑھا؟ اسلاف امت پہ پڑھا۔
وہ مجھے پتا ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے بندے قریب، تو اس کو کہیں اس کی تو تعویل فرشتے کرتے ہو، تعویل ہے؟ پوچھو مرزا جی آیت نمبر 16 سے آگے تو پڑھو، ابھی آپ کی میت اٹھے گی۔ آیت نمبر 17 میں بالکل وضاحت ہے، اِذ یتلقی المتلقیان، کہ جب دو اتارنے والے اس کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ کون ہے مرزا جی؟ الحمدللہ اسلاف امتوں یا اہل حدیث وہ بات کریں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، انشاءاللہ وہ بات کبھی نہیں کریں گے جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگی، الا ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں اس کو کہیں اس کی تو تعویل فرشتے کرتے ہو، وہاں جو آتا ہے کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور 5 نہیں ہوتے، چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس کی بھی تعویل کرو۔ مجھے پتا ہے یہ جعلی تعویلات جو یہ کرتے ہیں۔ مرزا جی ہمیں تعویلات کی کیا ضرورت، اللہ ہمیں تعویل سے بچائے۔ سمجھیے گا ذرا بات کو۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1، اس کا صفحہ نمبر 169 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ یعنی کہ یہ جو آیت ہے نا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ آیت کعبے کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب جدھر چاہو منہ پھیرو، سب جہتیں اللہ ہی کی ہیں، اور سب طرف اللہ موجود ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں، سب طرف اللہ موجود ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ کہتے ہیں اس قول میں جو یہ لفظ ہے نا کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں، اگر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہو تو صحیح ہے، کوئی جگہ اللہ کے علم سے خالی نہیں، اور اگر ذات باری مراد ہو تو ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں حاضر ہو۔ مرزا جی ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں تو مرزا جی آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتا ہے جعلی تعویلات کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، بعد میں ان میں بھی ایک مجاہد بندہ پیدا ہوگا، یہ جناب اہل حدیثوں کے لیے پکی ہے، اہل حدیث کے علماء چھپے چھپے اس بندے کی تکفیر کر رہے ہیں۔ ذرا بھائی ہوشیار ہو جائے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کب ہوا۔ مرزا جی علی الحسن نقوی نے کہا وہ کون ہے؟ علی الحسن مرزا جی نے جواب میں کہا وہ جناب جماعت الدعوہ کے مفتی اعظم ہیں، سمجھ لیں ایک قسم کے مفسر اعظم ہیں، عبدالسلام صاحب، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے استواء علی العرش کے مسئلے میں سلفیوں کا نکال دیا ہے جنازہ۔ اپنے آپ کو ڈولے پہ فیل کر رہے ہیں۔ مرزا کہہ رہا آپ کا جنازہ نکلا، اور وہی ڈولا لیے پہنچ گئے تھے ہم جہلم۔ مرزا جی نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، جہلم سے ہی رفو چکر ہو گیا، اور کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں۔ مرزا جی کو ڈر ہوا نماز جنازہ پڑھانے کھڑا ہوا، ایسے نہیں یہی کھڑے ہو جائے میرے اوپر، یہ جنازہ ہی کھڑے ہو جائے میرے اوپر۔ اور بھائی کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹ بولنے والے پر، اور تو اس کے علاوہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے نا مرزا جی۔ وہ والی مذاق تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، مرزا جی کسی دن شروع کریں۔ کہتے ہیں یہ جناب اہل حدیثوں کے لیے پکی ہے، اہل حدیث کو علماء چھپے چھپے اس بندے کی تکفیر کر رہے ہیں، اہل حدیث چھپے چھپے اہل حدیث کی تکفیر کر رہے ہیں۔ مطلب آپ مطلب ہم مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے یہ آج ہمارا 52واں سوال ہے، 62واں۔ سنیں گا ذرا بات کو۔ اہل حدیث کے علماء میں ایک آدمی ہمیں چاہیے، مسلمہ علماء میں سے ایک آدمی جنہوں نے حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کی تکفیر کی، ایک آدمی۔ گو اگر مرزا یا مرزا کے جتنے سہولت کار ہیں نکال کے نہ دے سکیں تو ایک مرتبہ پھر مرزا کذاب و دجال ثابت ہوا۔ کہتے جی انہوں نے استواء علی العرش کے مسئلے میں سلفیوں کا نکال دیا جنازہ، اور ہم نے پارٹ 2 کے اندر اس کا جواب دیتے ہوئے تم پر 4-5 تکبیرات اکٹھی ایک ساتھ پڑھ بھی دی اور تمہیں دفنا بھی دیا۔ اور اب مسئلہ چل رہا ہے کہ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے والے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں تھا، اور نہیں سمجھ رہے۔ بہرحال کہتے ہیں جو سو کالڈ آج کے سلفی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کے علی العرش استوا کا بھی انکار نہیں کرتے اور معیت کا بھی انکار نہیں کرتے، اور دونوں کی کیفیت میں نہیں پڑتے، اور اس کی وجہ سے کٹر قسم کے سلفی ہیں نا، وہ نجی محفلوں میں اس کو کافر کہہ رہے ہیں، نجی محفلوں میں اس کو کٹر قسم کے سلفی کافر کہہ رہے ہیں، نجی محفلوں میں۔
نجی محفلوں کے حال بتاتا کون ہے؟ یہ میرا بیٹا بتایا تھا نا پچھلے دنوں، ابلیس. بھائی یہ نجی محفلوں تک رسائی مرزا صاحب کی تو ہونے سے رہی. مرزا صاحب کی رسائی تو ٹوائلٹ تک بڑی مشکل سے ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ اتنے ڈرپوک آدمی ہیں. تو اہل حدیثوں کی نجی محفلوں تک تو مرزا صاحب کی رسائی ہوگی نہیں. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کو یہ خبر کون لا کے دے رہا ہوگا؟ وہ جو سورہ آل عمران کے اندر، اگر یہ سچ ہے تو سورہ آل عمران کے اندر جو اللہ رب العزت نے شیاطین کا جو ذکر کیا نا کہ یہ اپنے ماننے والوں کی طرف الہام کرتے ہیں، جیسے مرزا قادیانی کے پاس آتا تھا ٹیچی، ایسے ہی ان کے پاس بھی کوئی آتا ہوگا پھینکو ہے نہیں، بلکہ سوری ٹیچی جیسا پھینکی ایسے ہی ہے. سنیں ذرا بات کو، یہ اپنی نجی محفل میں اس کو کافر کرے، لیکن وہ چونکہ بڑی پرسنالٹی ہے وہ کہہ نہیں سکتے. لیکن چونکہ وہ بڑی پرسنالٹی ہے تو وہ کہہ نہیں سکتے. اور یہ اس وقت سب سے مشہور اہل حدیث کی تفسیر چل رہی ہے عبدالسلام صاحب کی جماعت الدعوہ کے اصل وی ہے نا انہاں دے ہتھ وچ، اس واسطے وی اہل حدیث انہاں نوں ہتھ نہیں پاندے. نہیں سمجھے؟ مرزا صاحب تمہارے وچ ہے، تمہارے وچ میں تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ویسے تمہارے وچ ہے اسلحہ، ہم تو تم پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالتے. پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے؟ بولو نہیں نا. بات ساری یہ ہے کہ چونکہ آپ نے حافظ عبدالسلام بن محمد پر الزام لگایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پارٹ 2 میں ان کی تفسیر اٹھا کے دکھا کے پڑھ کے بتایا کہ مرزا صاحب کا جنازہ حافظ عبدالسلام بن محمد نے ہی نکال دیا اللہ کے کرم سے. کہتے ہیں علی علیہ السلام کا نہیں، یہ زبیر صاحب نے بھی ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ اس میں وہ جہادی رنگ پہ، لیکن یہ تفسیر ہے معتبر، یہ زبیر علی صاحب نے مجھے کہا تھا. تو مرزا جی نے کہا سارے کہہ رہے ہیں معتبر ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ استوى علی العرش انہوں نے سلفیوں والا انہوں نے کھو دیتا ہے. اے اعلیٰ عقیدہ، انہوں نے وہی عقیدہ کیا جو انجینئر صاحب کا ہے. انجینئر صاحب لوگ مجاہکن کہتے ہیں، جو انجینئر صاحب کا ہے کہ ہم استوى علی العرش بھی مانتے ہیں، میت بھی مانتے ہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ کلپ یہاں اینڈ ہو گیا. میرے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے حافظ عبدالسلام بن محمد ہوں، یہ جماعت کے ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان سب نے ہمیشہ وہی عقیدہ بیان کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین و تبع تابعین امت کو ہر دور میں بیان کرتے رہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر یہ کچے اور کٹر سلفیوں کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں اندھے بہرے لنگڑے لولوں کا تصور آپ کو ملے گا جہلمی مرزائیوں میں، کہ جن میں ایک آدمی کو یہ تک بھی توفیق نہیں ہوئی کہ چلو سب چھوڑو، حافظ عبدالسلام بن محمد کی تفسیر تو بقول مرزا کے بہت مشہور ہو گئی نا، تو اسی کو اٹھا کے دیکھ لیتے کہ آیا حافظ عبدالسلام بن محمد نے باقی اس طرح کی کوئی بات کی ہے، یا مرزا یہ بات کہنے میں بھی ایک دفعہ پھر جھوٹا دجال و کذاب ثابت ہوا ہے. اللہ رب العزت تمام بھائیوں کو سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے. اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ مرزا جی کے بقیہ کے جو 2 کلپ رہ گئے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نمٹا دیں گے. وما علینا الا البلاغ.